حضرات محترم، اب آپ کے سامنے تقریر کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد عبداللہ کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس خوبصورت موضوع پر لب گشائی کا موقع مل رہا ہے وہ عظمت قرآن۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت جو بناتا ہے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ معزز سامعین، آج کی رات وہ عظیم رات ہے کہ جس رات میں لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمیں یہ مبارک گھڑیاں، مقدس لمحات بھی میسر ہیں اور اللہ کی عظیم کتاب قرآن مجید بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم اس دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان ہیں۔ اللہ نے ہمیں وہ قرآن دیا جو لازوال ہے، اللہ نے ہمیں وہ قرآن دیا جو بے مثال ہے، اللہ نے ہمیں وہ قرآن دیا جو با کمال ہے، اللہ نے ہمیں وہ قرآن دیا جو لاریب ہے، اللہ نے ہمیں وہ قرآن دیا جو بے عیب ہے۔ لیکن حضرات محترم، ہماری خوش بختی کو کسی کی نظر بھی لگ گئی ہے کہ ہم اس قرآن سے دور ہو گئے جس قرآن میں ہماری زندگی گزارنے کے رہنما اصول بیان ہوئے، جس قرآن میں زندگی بدایت سے لے کر موت تک سارے معاملات زندگی بیان ہوئے۔ ہم اس قرآن سے دور ہو گئے جس قرآن کو ہمیں سینے سے لگانا چاہیے تھا، ہم نے صرف اس کو الماری تک محدود کر دیا ہے۔ آج ہمارے گھر قبرستان کا نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کا قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ سورت کی تلاوت سے شیطان تمہارے گھروں سے دور بھاگے گا۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے تمہارے گھر جادو، ٹونا، سحر اور سحر سے محفوظ رہے گا۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سے تمہارے دلوں میں توحید کا نور جگمگائے گا۔ سورۃ مزمل پڑھنے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ سورہ واقعہ پڑھنے سے تمہاری تنگ دستی دور ہوگی۔ سورۃ رحمان پڑھنے سے تمہاری زینت میں اضافہ ہوگا۔ سورہ یاسین پڑھنے سے تمہاری حاجات پوری ہوگی۔ سورہ ملک پڑھنے سے تم عذاب قبر سے محفوظ رہو گے۔ سورہ ملک پڑھنے سے تم عذاب قبر سے محفوظ رہو گے۔ الغرض قصہ مختصر قرآن کی تلاوت سے برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، عظمت بھی ملے گی، شان و شوکت بھی ملے گی، امن بھی ملے گا، چین بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا، سلامتی بھی ملے گی۔ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، بے خبر نجومی کیا تمہیں بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ ایک اور شاعر نے قرآن کی تلاوت پر بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتا ہے کہ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن، تم ایک بار سورۃ رحمان پڑھ کے دیکھو، تم ایک بار سورۃ رحمان پڑھ کے دیکھو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی قرآن کے ساتھ وابستہ رکھے، قبر حشر آخرت میں قرآن کا سارا اور ساتھ عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔